بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت میں رکھے۔ پیارے دوستوں، آج آپ کے ساتھ بخاری شریف کی چند احادیث شریف شیئر کروں گا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو غور سے سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ مزید احادیث شریف سننا پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، وہ آسمانوں اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ بے ترپے آنے لگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے، اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے۔ سعید کہتے ہیں، میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے ہلاتے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر یہ آیت اتری۔ ترجمہ: کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جما دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو، یعنی اس کو محفوظ کر سکو۔ چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے۔ جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کو اسی طرح پڑھتے جس طرح جبریل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ نمبر 1، اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نمبر 2، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نمبر 3، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، اور حج کرنا۔ نمبر 5، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 9۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور حیا شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 10۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔